جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں ہیں، وہ احادیث جو صحیح ہیں کی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہیں، یہ سب ایک علیحدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3، تھوڑا سا حصہ ایران کا، اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ، خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو خراسان میں شامل ہے. خراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز. واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی کرد